بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ اور آخر کار آج اڈیالہ جیل راولپنڈی میں عمران خان صاحب کی ان کی بہن عظمیٰ خان صاحبہ کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے، اور ملاقات کے بعد عظمیٰ خان صاحبہ نے یہ بتایا ہے کہ عمران خان صاحب خیریت سے ہیں، ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے اور اس کی وجہ سے وہ ایک ذہنی اذیت کا شکار تو ہیں، لیکن ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے حکومت اور تحریک انصاف میں مزید کشیدگی بڑھے گی، لگتا یہ ہے کہ وقتی طور پہ ایک ڈیڈ لاک ختم ہو گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف حکومت نے کل دفعہ 144 نافذ کر دی تھی، راولپنڈی میں بھی اور اسلام آباد میں بھی، اور آج جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ارکان پارلیمنٹ ہیں اور ان کے کارکن، وہ کافی بڑی تعداد میں اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھے۔ وہاں پہ جو ارکان پارلیمنٹ ہیں وہ پولیس کے ساتھ الجھتے بھی رہے، دوسرے الفاظ میں وہ اتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ موجود تھے کہ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے اس پر ان پہ مقدمہ بھی درج ہوگا۔ تو کیا یہ جو اگر نیا مقدمہ درج ہوتا ہے تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے؟ کیونکہ جو پچھلے مقدمات چل رہے ہیں ان کے حوالے سے آج ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایک جو زیادہ دہشت گردی کی عدالت ہے اس نے نہ صرف یہ کہ عمر ایوب صاحب کو، زرتاج گل صاحبہ کو، یہ سارے لوگ جو نااہل ہو چکے ہیں، آج ان کی جائیداد بھی ضبط کرنے کا حکم دے دیا کیونکہ یہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے۔ تو اس سارے پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور، اور سینیٹر علی ظفر صاحب جو سینٹ میں پارلیمانی لیڈر ہیں تحریک انصاف کے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب، آپ تو ہمیشہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ ملاقات ہو جانی چاہیے، آج ایک ملاقات ہو گئی ہے، یعنی کہ عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن جو نام گئے تھے آج 6 افراد کے، ان سب کی ملاقات تو نہیں ہوئی۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں باقی ملاقاتیں بھی ہو جائیں گی؟ دیکھیں، اس میں جو ان ملاقاتوں میں جو چیز رکاوٹ بنی وہ یہی تھی کہ اس سے پہلے عمران خان صاحب ان ملاقاتوں کے ذریعے سے ہی اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی چلاتے رہے، اپنی پارٹی کو ایڈوائز ڈائریکشن دیتے رہے، اور خاص طور پہ جو پچھلے سال 26 نومبر کا ایجیٹیشن ہوا تھا، جو اسلام آباد پہ حملہ کیا گیا، مسلح لوگ تقریباً کوئی 10-12 ہزار لوگ جو ہے وہاں کے پی کے سے، اس وقت کے چیف منسٹر جو علی امین گنڈا پور صاحب تھے وہ لے کے آئے، تو وہ بھی سارا جو ہے جیل سے ہی جو ہے وہ سارا مینیج اور پلاننگ ہوئی تھی۔ تو اس سال دوبارہ یہ انفارمیشن تھی کہ 26 نومبر 2025 کو پچھلے سال کے 26 نومبر کی یاد میں جو ہے وہ کوئی اس قسم کا ایجیٹیشن جو ہے وہ ارینج کیا جائے گا یا کیا جانے کا پروگرام تھا، اور علی امین گنڈا پور صاحب جنہوں نے کچھ چیزوں کے بارے میں کہا کہ جی یہ نہیں ہو سکتا یا میں یہ نہیں کر سکتا، تو پھر ان کو ہٹا کے سہیل افریدی صاحب کو لایا گیا کہ وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ سر انجام دیں گے۔ تو یہ وہ مین وجہ تھی کہ ان کی کیونکہ یہ سارے تانے بانے جو ہے وہ ان ملاقاتوں سے اور ان میٹنگ سے ہی جا کے جو ہے وہ جڑتے تھے۔ ایون جو بیرون ملک ایکٹیویٹیز کی گئیں، امریکہ کا الیکشن بھی، اور پھر وہاں پہ کانگریس مین سے رابطے، وہاں پہ انٹرنیشنل جریدوں میں انٹرویوز، مضامین، تو پھر اس جو لنک ہے اس کو پھر جو ہے وہ جیل رولز بھی اس کی اجازت نہیں دیتے، قانون اس بات کو۔ کون سا جیل رول؟ جیل رولز 265، یہ میں وہ 265 1894 والا جو ہے، جی بالکل، پھر وہ 1978 میں امینڈ ہوا، 78 میں جو ہے وہ امینڈ ہوا، جو اس وقت پریزن رولز جو اس وقت یعنی نافذ ہیں، ہاں، اس میں جو رول 265 ہے وہ سپیریئر یعنی جو پریویلیج قیدی ہیں ان کے متعلق ہی وہ ہے، اور اس میں بڑی صراحت سے یہ درج ہے کہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی یا پولیٹکس جو ہے وہ ان ملاقاتوں میں ڈسکس نہیں ہو سکتی۔ تو پھر اس لنک کو جو ہے وہ منقطع کرنا یا اس کو روکنا جو ہے وہ ضروری تھا۔ 26 نومبر اب گزر گیا، تو اس کے بعد اب اس یعنی کنڈیشن پہ
کہ آپ یہ پولیٹکس جو ہے یہ نہ کریں، ملاقات جو ہے وہ آپ کا حق ہے، ملاقات فیملی بھی کرے، وکلاء بھی کریں، اور آج تقریباً 1 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب پوری طرح سے صحت مند ہیں۔ آج صبح انہوں نے کو 9 ساڑھے 9 بجے بڑا ہیوی اور بڑا اچھا ناشتہ بھی کیا، اس کے بعد لنچ جو کیا ہے انہوں نے 2:30-3 بجے وہ لنچ فرماتے ہیں، اور اس میں اپنی مرضی کے جو ہے وہ کھانا جو بھی، کیونکہ سارا وہ وہاں پہ مٹیریل ان کو جو ہے وہ مہیا کیا جاتا ہے، تو 1 گھنٹہ پورا جو ہے وہ پہلے عمران خان صاحب اور بشریٰ بیگم صاحبہ کی ملاقات تھی، تو اس کے بعد عظمیٰ اچھا، پہلے بشریٰ بیگم کی ملاقات ہوئی؟ ملاقات تھی، اور اس کے بعد پھر عظمیٰ خان صاحبہ جو ہے، یہ تینوں تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ یہ بیٹھے رہے ہیں، گپ شپ لگاتے رہے ہیں، ملاقات ہوئی ہے۔ اچھا، تو یہی ہے کہ وہ اس یعنی ملاقات کو جو ہے وہ باہر آ کے جو پھر وہاں پہ پریس کانفرنس ہوتی ہے، اور اس کے بعد باقی وہاں پہ تو آج سارا جو عظمیٰ خان صاحبہ نے پریس کانفرنس نہیں کی؟ مطلب یہ کنڈیشن تھی، سپرنٹینڈنٹ صاحب نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ کم از کم یہ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے مطابق اگر یہ چلیں تو میرا نہیں خیال کہ ان ملاقاتوں میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ رکاوٹ یا کوئی مشکلات ہوں گی۔ جی علی زبر صاحب، آپ کو سن لیا آپ نے، رانا ثناءاللہ صاحب پریزن رول 1984 کا جو ایک ہے 265 رول نمبر 265 اس کا بھی حوالہ دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جی کہ یہ اس کنڈیشن پہ آج عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات ہوئی ہے کہ آپ باہر آ کے پریس کانفرنس نہیں کریں گی، تو اگر آپ بھی اس قسم کی یقین دہانی کروائیں تو ہو سکتا ہے آپ کی بھی آنے والے دنوں میں ملاقات ہو جائے۔ جی، سب سے پہلے تو حامد میر صاحب، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے۔ یہ بڑا ایک ٹینشن تھی اور پریشانی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے جس کا ہمیں اندیشہ تھا، اور وہ یہ ہے کہ ان کو قید تہنائی میں رکھا جا رہا ہے۔ جی، اور قید تہنائی جو ہے آپ کو پتہ ہے کسی بھی قانون، آئین، ہیومن رائٹس، بنیادی حقوق، انسانی حقوق، ہر ایک کے خلاف ہے۔ یہ ایک ذہنی اذیت ملتی ہے، اور اس کی اب پریشانی ہمیں زیادہ ہے کہ وہ جو قید تہنائی میں ہیں یہ ختم کی جائے۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے، نہ کوئی پریزن رول کا آپ کوئی بھی پریزن رول دکھا دیں جو کہ اس کی اجازت دیتا ہو۔ میری نظر میں اگر رانا صاحب بات کر رہے ہیں پریزن رولز کی، تو پھر ان کو پراپرلی ہر رول کو دیکھ کے اس پہ عمل درآمد کیا جائے۔ قید تہنائی جو ہے وہ تو کسی صورت میں جائز نہیں، کسی بھی رولز میں، انگریزوں کے بنایا ہوا رولز ہیں لیکن اس میں بھی ایسی بات نہیں لکھی گئی۔ اب یہ بات کرنے کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے کہ آج بہن کی ملاقات ہو گئی، اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ایک پہلا قدم ہے، اور مجھے اب امید یہ ہے کہ جو حقوق ہیں خان صاحب کے وہ ان کو دیے جائیں گے، اور وکیلوں کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی، اور یہ ملاقات کا جو ایک سلسلہ ہے یہ جس طرح پہلے چل رہا تھا اس طرح چلتا رہے گا۔ یہ کہنا کہ وہاں یہ بات کریں یا وہ بات نہ کریں یہ درست بھی ہیں، یہ کوئی رول ایسی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کیا بات کر سکتے ہیں وکیل کے ساتھ، کیا نہیں کر سکتے وکیل کے ساتھ، بلکہ رول یہ کہتا ہے کہ جب آپ وکیل کے ساتھ ملیں تو اور کوئی شخص نہیں ہونا چاہیے، نہ کیمرہ ہونا چاہیے، نہ مائکروفون ہونا چاہیے، نہ کسی اور کو ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ اچھا، تو اس کی بھی پھر خلاف ورزی نہ کریں، اور جب وکیلوں کی ملاقات ہو تو پھر وہ ملاقات کانفیڈینشیل ہونی چاہیے، نہ مائکروفون ہو، نہ کوئی ویڈیو لنک ہو، نہ کوئی اور شخص کھڑا ہو، تو پھر پوری طرح عمل درآمد کریں۔ پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا۔ اچھا، بالکل ٹھیک ہے کہ ایک رول کو آپ پکڑ لیں اور کہیں کہ اس رول کی وجہ سے ہم نہیں ملنے دے رہے تھے، آپ پھر باقی رولز کو بھی اپنائیں، اور جو ایک بنیادی حقوق ہیں قانون کے مطابق کم از کم وہ تو دیں۔ اس کے علاوہ میں ایک اور بات کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو رول جس کا ذکر کر رہے ہیں رانا صاحب، یہ رول کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ چونکہ بانی چیئرمین ہیں اور ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، چیف لیڈر ہیں، تو ان کو ملنے کی اجازت ہے سیاسی لوگوں سے جمعرات کو،
اور یہ اس رول کو دیکھ کے فیصلہ کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، جو کہ فیصلہ ابھی تک بھی موجود ہے، وہ تبدیل نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو اس رول کے اوپر یہ فیصلہ حاوی ہے اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ سیاسی باتیں نہیں کر سکتے. اچھا، صرف یہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی بے بس تھا. اس کے پاس ہم کافی بار گئے تھے کہ آپ ہمیں ملنے دیں، اپنے آرڈرز پہ عمل درآمد کرائیں، لیکن وہ حکومت نے نہیں مانا. اچھا علی ظفر صاحب، میں نے کہا کہ آج پہلی قدم ہوا ہے. میں ہمیشہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ کو آگے ہر قدم پہ ایک آرام سے چلنا چاہیے اور نیکسٹ اسٹیپ کی طرف دیکھنا چاہیے. تو مجھے امید ہے کہ یہ آنے والی جمعرات اور جو اگلی منگل ہے، اس میں مزید لوگوں کی بھی ملاقات ہوگی. اچھا، آج ویسے تو چیف منسٹر کے پی کے سہیل افریدی صاحب نے بھی آنا تھا، لیکن وہ آج نہیں آئے. بتایا جا رہا ہے وہ جمعرات کو آئیں گے. لیکن رانا صاحب، ایک اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو 265 کا آپ نے ذکر کیا، میرا خیال ہے آپ کے سامنے پڑا بھی ہوا ہے. آج جو سیشن تھا پارلیمنٹ کا، اس میں فاروق نائک صاحب نے ایک بل پیش کیا ہے، زیر حراست افراد کے حقوق کا بل، اور میرا خیال ہے پاس ہو گیا. پاس ہو گیا ہے جی، لیکن وہ زیر حراست اور امپریزن یہ فرق ہے. جو آدمی امپریزن ہوگا یعنی جیل میں ہوگا تو وہ جیل رولز اس کے اوپر لاگو ہوگا. ٹھیک ہے. نہیں، اور زیر حراست جو ہے، اگر کوئی ان پولیس کسٹڈی ہے تو اس سے متعلق نہیں، لیکن یہ جو پولیس کسٹڈی والا بھی ہے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ بل ہے اور پاس ہو گیا. بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہاں جی، کہ اس میں جو زیر حراست افراد کے جو حقوق ہیں کہ وہ اپنے وکیل کو تک ان کی وہ وکیل کو بھی مل سکتے ہیں اور تنہائی میں ملیں گے. تنہائی میں وکیل کو ملنے کی اجازت ہوگی، اور اپنے فیملی سے بھی میٹنگ کر سکتا ہے، اپنے ڈاکٹر سے بھی میٹنگ کر سکتا ہے، اپنی مرضی کے ایک مذہبی رہنما سے بھی میٹنگ کر سکتا ہے، اور اس کو اپنے گھر کے پکے ہوئے کھانے کی بھی اجازت ہوگی، اس کو اخبارات بھی فراہم کیے جائیں گے. پہلے نہیں تھی. یعنی اس قسم کی کوئی لیجسلیشن یا رولز اس سے پہلے نہیں تھے. امپریزن لوگوں کے لیے تھے، جس طرح سے یہ رول 265 ہے. تو یہ ایک آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آج اپوزیشن نے یہ بل بھی اور دوسرا جو اقلیتوں کے کمیشن والا ہے اس کی کیوں مخالفت کی ہے اور اس میں کیوں حصہ نہیں لیا. اچھا، اس بل کی تو مخالفت فردر اس کو بہتر کرنے کے لیے کوئی ترامیم کیوں نہیں پیش کی. یہ بل جب منظور ہوا تو اپوزیشن جا نہیں چکی تھی ہاؤس میں سے؟ میرا خیال جا چکے. ہاں، تو جا چکی تھی. تو لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو حراست میں لینے والے افراد ہیں، ادارہ ہے، یعنی کہ پولیس کا افسر ہے یا پولیس ہے یا ایف آئی اے ہو سکتا ہے، وہ اگر اس پہ عمل درآمد نہیں کرتا تو اس کو جرمانہ بھی ہوگا. تو علی ظفر صاحب، آپ کے خیال میں یہ ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ نہیں ہے؟ اس کا تو فائدہ آج کل کیونکہ آپ کے لوگ حراست میں لیے جاتے ہیں تو ان کو بھی ہوگا، اور کل کو جنہوں نے یہ آج بل منظور کیا ہے، اگر خدا نخواستہ یہ حراست میں آتے ہیں تو ان کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. تو آپ کی پارٹی کو تو اس کی حمایت کرنی چاہیے. جی، یقینی طور پہ یہ اچھا ایک قانون ہے اور اس کی ضرورت تھی، اور لیکن ہم لوگ اس وقت تک بائیکاٹ کر کے تو اسمبلی میں موجود نہیں تھے، ورنہ یقینی طور پہ جب یہ بل آتا تو ہم اس پہ غور کرتے. بٹ بہرحال وہ پاس ہو گیا تو ایک طرح سے پاکستان کا فائدہ ہے، اور بالخصوص ہمارے جو سیاسی قیدی ہیں جن کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، جن کے خلاف غلط مقدمے ہیں اور کسی قسم کی رسائی نہیں، نہ ان کو وکیل سے ملاقات ہے، نہ ان کو کچھ، بلکہ ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے. تو یہ قانون جو ہے یہ ان کی یقینی طور پہ مدد کرے گا. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ قانون میں یہ چیزیں لکھی ہیں جو ابھی بتا رہے ہیں، میں نے پڑھا نہیں لیکن جو بتا رہے ہیں، تو یقینی طور پہ یہ پوری قوم کے لیے فائدہ ہے، اور شاید ان کے لیے بھی فائدہ ہو جب یہ حکومت میں نہ ہو. اچھا، ایک سوال پیدا ہو گیا رانا صاحب. یہ علی ظفر صاحب نے جو اس سے پہلے بات کی ہے، میں اس کو رسپونڈ کرنا چاہوں گا. معاملہ یہ ہے کہ قید تنہائی سے کیا مراد ہے. معاملہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کی یعنی یہ ویسی ہی قید تنہائی ہے جیسی آپ کی، نہیں سن لیں نا، جیسی آپ کی، نہیں سن لیں سیکورٹی کے پیش نظر ان کے ساتھ کسی کو بند تو نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. باقی وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ صبح
بڑا لیوش ناشتہ، اب اس کی ڈیٹیل میں جانا میں مناسب نہیں سمجھتا. وہ باقاعدہ پہلے ڈاکٹر جو ہے وہ اس کو چیک کرتا ہے، اس کے بعد وہ ناشتہ، اس کے بعد یعنی لنچ سے پہلے جو ہے وہ کھانا باقاعدہ چیک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ لنچ کرتے ہیں، اسی طرح ڈنر کوئی 7:30 8 بجے. اور جو روزانہ ان کا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے، اور ان کے جو وائٹلز ہیں، جو ان کا بلڈ پریشر ہے، جو ان کی پلس ہے، وہ آئیڈیل ہے. آئیڈیل ہے بالکل، یعنی ایک صحت مند آدمی کی جو ہو سکتی ہے وہ ہے. تو اس میں یہ کہنا کہ جی ان کو وہاں پہ کوئی اذیت دی جا رہی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ خود باہر اپنا کبھی انہوں نے اتنا خیال نہیں رکھا ہوگا جتنا ان کا خیال ادھر رکھا جا رہا ہے. لیکن بہرحال جو امپریزنمنٹ ہے، قید ہے، وہ تو قید ہے، اور اس کے جو رولز ہیں، جو لا ہے، اس کو اچھا اب ایک سوال ہے آپ سے، یہ جو بل منظور ہوا ہے آج زیر حراست افراد جو ہیں اس کا ہے جی. اب کیونکہ یہ ہماری اس پارلیمنٹ نے منظور کیا ہے، تو اس بل پہ اگر عمل درآمد نہیں ہوتا، مثال کے طور پہ اگر بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں جو لوگ اس وقت زیر حراست ہیں، مارنگ بلوچ ہے یا کوئی لوگ ہیں وہ زیر حراست ہیں، وہ کہیں جی پارلیمنٹ نے یہ بل منظور کیا ہے تو اب آپ ہماری میٹنگ کروائیں، ہماری مرضی کے وکیل سے ملاقات کرائیں، اور ہمیں اخبار بھی دیں، ہمیں گھر کا کھانا بھی دیں، اور اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو اس پارلیمنٹ کی پھر کیا عزت رہ جائے گی؟ دیکھیں، جو زیر حراست آدمی ہوتا ہے اسے کسی نہ کسی کورٹ میں جب وہ اگر یعنی ٹرائل جب ہوتا ہے اس کا سزا سے پہلے، تو اسے ہر 14 دن بعد کسی نہ کسی عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے. تو وہاں پہ وہ آدمی جو ہے وہ اپنا رائٹ کلیم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پھر اس عدالت کا یا اس اتھارٹی کا جہاں پہ اسے پیش کیا جائے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان اکارڈنس ود لا جو ہے اس کے اوپر عمل کروائے. اچھا اب ایک بڑا ہی اہم ایشو ہے جی، وہ ذرا ہم نے ڈسکس کرنا ہے، کیونکہ آج ہمارے دونوں مہمان جو ہیں وہ حسن اتفاق سے دونوں ہی ماہر قانون ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب وکیل بھی ہیں اور وزیر قانون بھی رہے ہیں، اور علی ظفر صاحب جو ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ وزیر قانون بھی رہے ہیں اور وہ وکیل بھی ہیں، سپریم کورٹ بار کے سابق صدر بھی رہے ہیں. تو ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب، انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس میں ایک ایسی بات کی ہے جس پہ آج بہت سے ڈپلومیٹس جو ہیں وہ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ یہ انہوں نے بات جو کی ہے اس پہ عمل درآمد کیسے ہوگا. کیا بات انہوں نے کی ہے ذرا سنیں. کوئی لندن بیٹھ کے بکواس کر رہا ہے کہ جی ہمارے آپس میں اداروں میں مسئلہ چل رہا ہے، ہمارے جرنلز کے متعلق کر رہا ہے، تصویریں لگا کے کر رہا ہے. یہ ساری چیز کو رکوانا پڑے گا. اور اس ٹائم پہ جو لوگ وہاں پہ بھی بیٹھے ہیں میں ان کو بھی بتا دوں کہ آپ لوگ بھی بہت جلد واپس آ رہے ہیں. یہ سمجھ لیں کہ آپ کو آ کے یہیں پہ دینا ہے. آپ اگر یہ سمجھیں کہ آپ کو کوئی پروٹیکشن ملے گی، سارا کچھ ہوگا، وہ ممکن نہیں ہے. اور بہت جلد ہم آپ کو یہاں لائیں گے اور آپ کو ان ساری چیزوں کا جواب دینا پڑے گا. محسن نقوی صاحب نے کہا بہت جلد ہم آپ کو یہاں لائیں گے اور آپ کو ان سب چیزوں کا جواب دینا پڑے گا. ظاہری بات ہے کہ لندن میں بیٹھ کر یا کسی اور ملک میں بیٹھ کر جو بھی پاکستان میں اداروں کے درمیان چپکلش پھیلانے کے لیے کوئی سازش کر رہا ہے یا افواہیں پھیلا رہا ہے تو اس کو جواب دہ تو ہونا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگا. یہ سوال اس لیے ہے کہ ماضی میں بھی بہت سے پرومیننٹ ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں وہ لندن میں یا کسی اور ملک میں اسی طرح جا کے ان کی سرگرمیاں تھیں اور حکومتیں وقت چاہتی تھی ان کو واپس لایا جائے. مثال کے طور پہ جنرل ضیاء الحق چاہتے تھے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو واپس لایا جائے، لیکن وہ نہیں لا سکے، اور جب وہ خود واپس آئیں اپریل 1986 میں تو تب ہی یہ ممکن ہو سکا. پھر الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ چلے گئے پاکستان سے اور ان کو بھی واپس لانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ بھی واپس نہیں آئے. پھر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ 1994-95 میں وہ چلے گئے، ان کو بھی واپس نہیں لا سکے. پھر اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب چلے گئے جی، ان کو بھی واپس نہیں لا سکے. پھر پرویز مشرف صاحب ہیں، ان کو بھی واپس نہیں لا سکے. اب یہ جو بات کی گئی ہے تو اس میں ہمیں یاد آ رہا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب جن کے لیے محسن نقوی صاحب نے یہ بات کی ہے، وہ خود جب حکومت میں تھے تو وہ کیا کہتے تھے، ذرا سنیں. نواز شریف کو واپس لانے کے لیے ہم نے ان کی ڈپورٹیشن کے لیے بھی کہا ہوا ہے برطانوی حکومت کو، اور ایکسٹریڈیشن کو بھی پرسو کر رہے ہیں. یہ سزا یافتہ ہیں اور وہ بگوڑے ثابت ہو چکے ہیں. 15 جنوری تک نواز شریف پاکستان میں ہوں گے کسی ایک جیل میں. ان کو واپس لانے کے لیے ہم پوری طرح سے متحرک ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کو واپس لائیں گے. حکومت نواز شریف کے خلاف اشتہاری قرار دینے کے علاوہ ان کو واپس بلانے کے لیے عدالت میں جائے گی. اب یہ تو صرف چند سال پہلے کی بات ہے،
ذرا مزید پیچھے جاتے ہیں، 10 سال پیچھے چلے جاتے ہیں جب چودھری نثار علی خان صاحب پاکستان کے وزیر داخلہ تھے اور کہا جاتا تھا بڑے پاورفل وزیر داخلہ ہیں. انہوں نے الطاف حسین کے بارے میں کیا کہا تھا، ذرا سنیں. الطاف حسین کے حوالے سے جو ریڈ وارنٹ ہم نے اثر 9 بھیجنے تھے اس پہ کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ 15 جون سے پہلے یہ ریڈ وارنٹ جاری ہو جائیں گے انٹرپول کو، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو لیگل ایسپیکٹ ہے وہ بالکل بہت سٹرونگ اور مکمل ہوگا. برطانیہ کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلق. الطاف حسین سنگین جرائم کے مرتکب پائے گئے. الطاف حسین ان کو کٹہرے میں لانے کے حوالے سے کوششیں کر رہا ہوں. کیس ہم نے انٹرپول کو بھیجا ہے، میں اب اس کو خود دیکھ رہا ہوں. ہم ہر صورت میں اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. لیکن کیا الطاف حسین صاحب کو پاکستان واپس لایا جا سکا؟ کیا باقی جن رہنماؤں کو آپ واپس لانا چاہتے تھے آپ لا سکے؟ تو اب پھر یہ شہزاد اکبر صاحب کو آپ کیسے لے کے آئیں گے؟ اس پہ گفتگو کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی رانا ثناء اللہ صاحب، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو مختلف حکومتیں پاکستان لانا چاہتی تھیں، نہیں لا سکیں. اب محسن نقوی صاحب کہتے ہیں جی کہ ہم یہ 2 بندے جو ہیں، ایک شہزاد اکبر صاحب ہیں اور ایک ریٹائرڈ میجر صاحب ہیں، ان کو لے کے آئیں گے پاکستان. تو کیسے لائیں گے؟ دیکھیں، جب یہ روایت پچھلے آپ نے کافی پرانے 10 سال پہلے کے حوالے بھی دیے ہیں اور اب ریسنٹلی کو 4-5 سال پہلے کے بھی، تو ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ ایسے لوگوں کے متعلق حکومت جو ہے وہ کوشش کرتی ہے، کیونکہ یہ پچھلے دنوں میں جو چیزیں میڈیا پہ ریفلیکٹ ہوئی ہیں ہے تو زیادتی کہ اس حد تک آپ آگے چلے جائیں کہ آپ ایک ڈسپلنڈ ادارے سے متعلق ایسی افواہ سازی کریں جیسی افواہ سازی مارکہ حق کے دوران جو ہے وہ انڈین میڈیا نے کی تھی، اور انہوں نے بھی اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ پھیلائی تھی. تو یہ محسن نقوی صاحب نے اپنی انٹینشن شو کی ہے کہ وہ بھی یہ کوشش کریں گے. اب اس سے پہلے جس طرح سے آپ نے دکھایا کہ یہ کوششیں کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن بہرحال انہیں بھی جو ہے وہ کوشش کرنے کا حق حاصل ہے. دیکھیں وہ کامیاب ہوتے ہیں. نہیں، میں نے یہ سوال اس لیے اٹھایا ہے علی زبر صاحب، آپ سے میں سوال کر لیتا ہوں کہ آپ کی پارٹی کے ایک رہنما مونس لائی صاحب، وہ آج کل اسپین میں ہیں، ان کے لیے کوشش کی گئی ہے انٹرپول کے ذریعے، اور اخبارات نے یہ خبریں چھاپی ہیں کہ انٹرپول ریجیکٹس گورنمنٹس ریکویسٹ ٹو ایکسٹراڈائٹ مونس الائی. تو اگر مونس الائی پہ یہ آپ کی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی تو اس پہ کیسے ہوگی؟ کیا اس بارے میں پاکستان کی حکومت اور برطانیہ کے درمیان کوئی خصوصی بات چیت چل رہی ہے؟ قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، قانون بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کی ایکسٹریڈیشن کرنی ہے تو یہ جو بین الاقوامی قانون ہے وہ ریکگنائز کرتا ہے کہ ہر ملک کا قانون اپنی ٹیریٹری، اپنے حدود تک ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. یعنی اگر پاکستان کے قانون میں کوئی جرم ہے تو وہ آٹومیٹکلی انگلینڈ میں اگر کوئی پاکستانی باشندہ ہے بیٹھا ہے، یا امریکہ میں بیٹھا ہے، یا کسی اور ملک میں بیٹھا ہے، تو اس پہ لاگو نہیں ہوتا. آپ کو وہاں جا کے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ایک ایسا جرم ہو گیا ہے جس کا سزا ہو گئی ہے، جو کہ جرم یا تو منی لانڈرنگ کا ہے یا جرم ٹیررزم کا ہے. اگر آپ ٹیررزم اور منی لانڈرنگ کے جرم کی بات کریں گے، جس کی بھی کافی ریکوائرمنٹس ہیں، تو پھر تو شاید آپ کو جو حکومت ہے باہر کے ملک کی، اگر وہ بین الاقوامی قانون کو پہ انہوں کی ٹریٹی ہے آپ کے ساتھ، تو پھر وہ ایکسٹریڈائٹ کر دیں گے. لیکن اگر آپ اس کے علاوہ کوئی بات کریں گے کہ کسی نے کوئی ایسا جرم کیا ہے جو کہ ٹیررزم نہیں، منی لانڈرنگ نہیں، آپ کہیں گے جی ہماری اسٹیٹ کے خلاف بات کر رہا ہے، تو وہ بالکل نہیں ہوگی اس کی ایکسٹریڈیشن. اب جو آپ نے ایک ایگزامپل دیا الطاف صاحب کا، ان کے خلاف حالانکہ بڑے سنگین جرائم کا ایک طرح سے کیسز بھی تھے اور شاید سزائیں بھی تھیں، اور اس میں ٹیررزم کے چارجز بھی تھے. اس کے باوجود وہ جب ایکسٹریڈیشن کی کوشش کی گئی تو انہوں نے برطانوی جو کورٹ تھا، عدالت تھی، وہاں سے اسٹے آرڈر لے لیا، اور آج تک ان کو واپس لانے میں حکومت کامیاب نہیں ہوئی. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کسی قسم کی کامیابی ہو سکتی ہے. ہاں، تھریٹ کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں جیسا رانا صاحب نے کہا،
لیکن ہماری ایکسٹریڈیشن کا چانس میں نے تو نہیں دیکھا کسی طرح بھی کہ ہمارے جب تک یہ قانون کو آپ تبدیل نہیں کرتے یا بین الاقوامی قانون تبدیل نہیں ہوتا تب تک یہ نہیں ممکن. اچھا رانا صاحب، اب یہ تو نہیں ہوگا، ویسے میں آپ کی ایک رائے لے رہا ہوں کہ یہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں جو نیب سے بھی وابستہ رہے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کے دور میں، لیگل ایگل کے طور پہ یہ مشیر داخلہ تھے. ہاں مشیر داخلہ تھے، تو بہت سے جو اہم شخصیات ہیں ان کی گرفتاری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا بڑا کردار تھا، لیکن ان کا اب کہا جا رہا ہے کہ پاسپورٹ جو ہے وہ کینسل ہو گیا ہے اور ان کو ابھی تک برطانیہ میں سیاسی پناہ بھی نہیں ملی، ابھی تک تو نہیں ملی. لیکن یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے تو اس کے بعد تو ان کا کام آسان ہو گیا، ان کو تو پولیٹیکل اسائلم بڑی آسانی سے مل جائے گا. ہاں وہاں پہ یہ اس چیز کو اپنی فیور میں استعمال کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر سکتے ہیں. علی ظفر صاحب نے جو بات کی ہے یہ بات درست ہے کہ کوئی ایسا آفینس جس کو انٹرنیشنلی مانا جاتا ہو کہ یہ آفینس ہے، جیسے منی لانڈرنگ ہے، جیسے ٹیررزم ہے، تو اس پہ تو یہ چیز جو ہے ہو جاتی ہے. لیکن ادروائز جو باقی آفینسز ہیں اس میں جو ہے وہ خاص طور پہ یو کے اور امریکن کورٹس جو ہے نا ان کا معاملہ ادروائز ہی ہے. اچھا، اب جو وجہ ہے یعنی کہ جو محسن نقوی صاحب نے بھی کہا جی کہ اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تو آج کل جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں اور جو ایک بحث چل رہی ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن کے ارد گرد گھوم رہی ہے. اچھا میرا خیال ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا جو عہدہ ہے آرمی چیف کا، اس کو لیگل کور ہے، اس کو کانسٹیٹیوشنل اپنا جو ہے وہ 2027 تک کانسٹیٹیوشنل تحفظ حاصل ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ صرف جو جوائنٹ سروسز چیف کا وہ ہونا نا، چیف آف ڈیفنس سروسز کا، جی چیف آف ڈیفنس سروسز. تو آج تو پرائم منسٹر صاحب پاکستان میں ہیں، تو اگر یہ آج ہو جاتا تو یہ افواہیں بھی ختم ہو جاتی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کانسٹیٹیوشن امینڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر ریلیونٹ لاز نے امینڈ ہونا ہوتا ہے. اچھا، وہ جب امینڈ ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر رولز فریم ہونے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. رولز باقاعدہ فریم ہونے کے بعد ایک پورا پروسیجر ہے کہ وہاں پہ ان کی جو ہے وہ پھر اپروول ہوتی ہے. تو اس میں یعنی فوری طور پہ اور اتنی جلدی سے کرنے کی تو کوئی وجہ موجود نہیں ہے. اس کا نومبر سے کوئی تعلق نہیں، یعنی اس کا نہ نومبر سے کوئی تعلق ہے، نہ اس میں کوئی اتنی جلدی سے اس کو کرنے کی کوئی وجہ ہے. تو یہ سارا پروسیجر جو ہے وہ اس وقت ان پروگریس ہے، جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا تو یہ ہو جائے گا. اچھا جی، اب یہاں پہ ایک بریک میں نے اور لینی ہے اور پھر علی ظفر صاحب سے بات کرتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا علی ظفر صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آج عمران خان صاحب کی اپنی ایک بہن سے ملاقات ہو گئی اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ سمیت باقی جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کی بھی ملاقاتیں ہو جائیں، لیکن 7 دسمبر کو سہیل آفریدی صاحب نے ایک جلسے کا اعلان کر رکھا ہے اور اس کی وہ بڑی تیاری بھی کر رہے ہیں. تو 7 دسمبر کو وہ جو تقریر کریں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس تقریر میں وہ کوئی کسی تحریک کی طرف چلے جائیں گے یا وہ پھر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل جل کے اپنے صوبے کے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ جہاں تک آپ کا دوسرا ہے سوال، وہ تو ضرور جو بہتری کی طرف کرنا ہے، گڈ گورننس کرنی ہے، وہ تو ان کی ذمہ داری ہے اور وہ اس کو نبھائیں گے اپنی ٹیم کے ساتھ. ویلفیئر لوگوں کا جو ہے وہ ان کا آئینی ذمہ داری ہے، وہ اس کو بھی نبھائیں گے. لیکن جہاں تک تحریک کی بات ہے، تحریک تو ہم نے پہلے سے ہی چلا رہے ہیں. ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے حقوق ہیں وہ دیے جائیں، آئین کی جو بحالی ہے وہ ہو، بنیادی حقوق، انسانی حقوق ہر ایک کو ملیں. تو وہ والی تحریک تو ہم نے چلائی ہوئی ہے اور اسی کا سلسلہ ہے جو جلسے ہو رہے ہیں، جو احتجاج ہو رہے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمیں احتجاج کا حق صرف کے پی تک ہی محدود رہ گیا ہے. باقی جس جگہ ہم احتجاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حکومت اتنی خوفزدہ ہے کہ وہ یہاں سیکشن 144 لگا دیتی ہے یا وہ روکنے کی کوشش کرتی ہے. نہیں، لیکن آج اڈیالہ جیل کے باہر تو احتجاج آج کیا ہے. دیکھیں کہ آج تو پارلیمنٹیرینز نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم ایک پرامن
کریں گے احتجاج اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، اور ہم میں سے کچھ لوگ جا کے اندر ایک ریکویسٹ دیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو کہ آپ ہمیں ملاقات کا موقع دیں اور فیسیلیٹیٹ کریں کہ ہم خان صاحب سے مل لیں. لیکن اس وقت بھی سیکشن 144 ہو گیا. حالانکہ وٹنس کیا، سارے ٹی وی کیمراز تھے، پولیس بھی ساتھ ہی کھڑی تھی، لیکن نہ کوئی ادھر توڑ پھوڑ تھی، نہ کوئی نہیں. لیکن یہ اس وقت ہم اپنی اسکرین پہ دکھا رہے ہیں کہ عادل بازئی صاحب اور شہرام ترکئی صاحب اور کچھ دیگر جو ارکان پارلیمنٹ ہیں وہ مظاہرہ تو کر رہے ہیں اور پولیس والوں کے ساتھ ان کی بحث بھی ہو رہی ہے. تو مظاہرہ تو آج بھی ہوا ہے، ان کو گرفتار تو کسی کو نہیں کیا گیا. جی رانا صاحب. جی لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ سیکشن 144 تو پھر بھی لگایا گیا. جی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ احتجاج کا طریقہ کار بھی ہمیں پتہ ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ تحریک کس طرح چلانی ہے. پرامن تحریک ہے اور ہمارا حق ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی نے ایسی تحریک چلائی ہے. تو اگر وہ تحریک کو اناؤنس بھی کریں گے تو اسی کے حد میں رہ کے آئین کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اور قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کوئی تحریک اناؤنس کریں گے. لیکن بہرحال اب آگے جا کے دیکھتے ہیں، کچھ پیغامات ان کو پہنچائے جائیں گے. مجھے لگتا ہے جب ہماری خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو ان سے مزید ہدایات لیں گے. لیکن میں آپ کو یقین کرتا دلاتا ہوں کہ یہ ہمارا جو یہ آپ نے جو کہا ہے، سنیں ذرا ایک منٹ، آپ نے جو کہا کہ ہم دوبارہ ہدایات لیں گے عمران خان صاحب سے، تو اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں پھر ملاقات بند ہو جائے گی. ملاقات بند کروانے والی باتیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ ہدایات لیں گے تو ملاقات بند ہو جائے گی. نہیں، ہم دیکھیں ہدایت تو ہم نے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے ہر قسم کی انسٹرکشنز لینی ہے. وہ آفٹر آل پارٹی کے چیئر پرسن ہیں. یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ نہیں بالکل ہی چپ کر کے کوئی بات ہی نہ ہو. ایسی اگر کوئی کنڈیشن ہوگی تو میرا خیال ہے وہ کوئی اجازت، کوئی بھی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. اور یہ اگزامپلز ہیں ہمارے پاس. ہمارے پہلے بھی رانا صاحب کے اپنے لیڈران جو ہیں ان کو بھی امپریزن کیا گیا تھا، وہ وہاں سے اپنی پارٹی کا کاروبار رانا صاحب سے بھی، رانا صاحب کا بھی موقف لینا. علی ظفر صاحب کے ساتھ بھی ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا. جی جی تو ایک رانا صاحب کا بھی موقف لے لیں. نہیں، علی ظفر صاحب کو شاید ان کے ذہن میں نہیں ہے. ایک جو سزا یافتہ یا ایک جو کنوکٹ پرسن ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہ ہیڈ کر سکتا ہے، نہ وہ پولیٹکس کر سکتا ہے. انہی کے ایک بڑے محبوب چیف جسٹس ہوا کرتے تھے ثاقب نثار صاحب. انہوں نے باقاعدہ میاں نواز شریف کے متعلق ایک فیصلہ دیا تھا. اس فیصلے میں بڑا واضح ہے کہ آفٹر کنوکشن جو ہے وہ کوئی آدمی نہ وہ پولیٹکس، اور اس کے بعد ان کو مسلم لیگ نون کی صدارت سے ہٹایا گیا تھا. پھر ان کے سگنیچر سے کچھ لوگوں نے آلریڈی کاغذ جمع کروائے ہوئے تھے سینیٹ کا الیکشن لڑنے کے لیے. ان کے وہ ٹکٹ کینسل ہو گئے تھے اور وہ پھر آزاد کینڈیڈیٹ کے طور پہ جو ہے وہ الیکٹ ہوئے تھے. تو یہ چیز جو ہے یہ تو اس سپریم کورٹ کے لا کے علاوہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں موجود. جی علی ظفر صاحب اس کا بھی جواب دے دیں. جی یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ ہے، اور وہ فیصلہ الیکشن ایکٹ کے تحت کیا گیا تھا. الیکشن ایکٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی کو سزا ہو جائے تو وہ ڈسکوالیفائڈ ہوتا ہے. اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کی تشریح یہ کی تھی، حالانکہ وہ قانون میں نہیں لکھا، لیکن تشریح یہ کی تھی کہ پھر آپ کسی پارٹی کا ہیڈ بھی نہیں رہ سکتے. لیکن یہ کہیں نہیں تھا کہ آپ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. سیاست میں صاحب الیکشن نہیں لڑ سکتے، پارٹی کا ہیڈ نہیں رہ سکتے، پارٹی کا ممبر نہیں رہ سکتے، تو پر وہ کس طرح سے سیاست. چلیں میرا خیال ہے کہ رانا صاحب اگر آنے والے دنوں میں ملاقات ہو جائے عمران خان صاحب کی اور علی ظفر صاحب کی، بیرسٹر گور صاحب کی، باقی لوگوں کی، تو اس سے جو ایک ٹینشن ہے، ایک ماحول میں کشیدگی ہے، وہ کم ہو جائے گی. بعد میں دیکھا جائے گا کہ ان کی ہدایات جو ہیں وہ کیا تھی اور اس میں کیا عمل درآمد ہوا ہے. معاملہ یہ ہے نا کہ یہ اپنا اگر پرامن احتجاج، وہ بات تو ریکارڈ کی ہے نا کہ جب بھی انہوں نے احتجاج کیا ہے، وہ 9 مئی ہو یا وہ 26 نومبر اپنا 2024 ہو یا وہ 25 مئی 2022 ہو، تو پھر یہ جو ریکارڈ ہے وہ تو یہ بتاتا ہے کہ یہ جب بھی انہوں نے احتجاج کیا ہے اس کے
وہ مسلح لوگوں کے ساتھ کیا ہے، گراؤ جلاؤ کیا ہے اور امن و امان کا مسئلہ پیدا کیا۔ بہت بہت شکریہ رانا ثناءاللہ صاحب اور بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب۔ لیکن میں آخر میں صرف اتنا ہی عرض کہ جو آج ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کی اور عظمیٰ خان صاحبہ کی، تو اس ملاقات سے یہ تمام پروپیگنڈا غلط ثابت ہو گیا کہ جی عمران خان صاحب کی جو صحت ہے وہ بڑی خراب ہے، اور ان کی زندگی کے بارے میں بھی انڈین میڈیا نے اور افغان میڈیا نے بڑا پروپیگنڈا کیا تھا۔ وہ ساری جو ہیڈ لائنز چلتی رہی انڈین میڈیا میں وہ ساری بھی غلط ثابت ہو گئی ہیں۔ تو اگر یہ جو پاکستان کا جو آئین اور قانون ہے اس کے مطابق، اور اب تو ایک نیا قانون بھی پاس ہو گیا، تو عمران خان صاحب کو اگر آئین اور قانون کے مطابق ان کے تمام رائٹس دیے جائیں، ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ بحال کر دیا جائے، تو اس سے جو ایک افواہیں جنم لیتی ہیں اور ہر طرف پھیلتی ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا میں پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے، وہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔